آقا ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پہ بیٹھ کر آپ نے واضح نصیحت فرمایا، لوگوں کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد ممبر سے اترے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کہی گئی، وقت اقیمت الصلاۃ، تکبیر بھی کہہ دی گئی، اور تکبیر کہنے کے بعد صفیں بھی بن گئی۔ اب حضور مصلی امامت پہ آئے اور آپ نے یوں ہاتھوں کو اٹھایا، یوں ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی یہ کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے پہنچے تھے، توجہ میری طرف، یہ کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے پہنچے تھے۔ فرماتے نماز بس شروع ہونے والی تھی، ایک دیہاتی پھٹے پرانے لباس والا، شکستہ حالت، گنجلک بالوں والا، لگتا تھا بڑا لمبا سفر کر کے آیا، اس نے پیچھے سے آ کر صفوں کو چیرتے ہوئے اس نے کہا این رسول اللہ، حضور کہاں ہے؟ اب نماز شروع ہو رہی ہے، ہاتھ یہاں تک آ گئے، مصلی امامت پہ حضور ہیں، مجھے بتائیں نماز کے وقت میں کون ایسے کرے گا؟ نماز پڑھیں گے یا کسی غریب کا حال سنیں گے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے نماز پہلے پڑھیں، سجدہ پہلے کریں، قیام پہلے کریں، عبادت اس کی پہلے کریں، بعد میں اس کے بندوں کا حال پوچھیں۔ یہاں تو اگر شلوار بھی ٹخنے سے اگر نیچے ہو تو یہاں بھی ڈنڈے مارے جاتے ہیں، آپ کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوئی ہے۔ حضور کی مجلس کے اندر ایک دیہاتی آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ دوڑ کر جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، حضور فرماتے ہیں اترو، اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کرنے دو، اگر درمیان میں روکا تو تکلیف ہوگی۔ اور جب اس نے پیشاب کر لیا، حضور نے بلایا، فرمایا ان ھذہ المساجد لا تصلح لشیء من القذر والخلاء والبول، فرمایا مسجدیں پیشاب کے لیے، پخانہ کے لیے نہیں بنی ہے، محمد کے رب کی زیارت کے لیے اور اس کے ذکر اور اذکار کے لیے۔ اس نے کہا حضور آج تک اتنے میٹھے لہجے میں کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، اگر آج آپ نے سمجھایا ہے تو اب عمل کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے وہ دیہاتی آیا، نماز کا آغاز ہونے والا ہے، اس نے کہا این رسول اللہ، حضور کہاں ہے؟ حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ گئے، صحابہ انگشت بدندہ ہیں، حیران ہیں یہ کون ہے ایسا شان والا جس کے لیے حضور نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ حضور نے پچھلی طرف مڑ کے دیکھا اور پھر صفوں کو چیرا، اس کے قریب کے صحابہ نے کہا بندہ نواز تکبیر بھی ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھا لیں۔ پھر اس دیہاتی بدحال بدمت کی آپ جو ہے نا وہ طبیعت کا پوچھ لیجئے گا۔ حضور نے بڑے عجیب لہجے میں ارشاد فرمایا اگر میں نے نماز پڑھائی اور یہ بندہ، یہ غریب نادار مفلس پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آیا ہے، اور اگر اس کے پاس اتنا وقت نہ ہوا اور یہ خالی لوٹ گیا تو پھر بنے گا کیا؟ اگر میں اس کا درد نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اگر اس کے آنسو میں نہیں پوچھوں گا تو کون پوچھے گا؟ اگر اس کے زخموں پہ مرہم میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ اگر اس کی تکلیف کو میں نہیں محسوس کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ نہیں، نماز بعد میں، پہلے رب کے بندوں کا درد سنتے ہیں، پہلے اس کا درد سنتے ہیں۔ فرماتے اس کے بعد اس نے اپنی رام کہانی سنائی، اپنا درد سنایا، وہ سناتا رہا، آمنہ کے لال سنتے رہے۔ اب کون سنے گا؟ اب میرا درد کون سنے گا؟ میری رام کہانی کون سنے گا؟ وہ کہتا رہا، حضور سنتے رہے۔ جب اس کا دل بھر گیا اس نے کہا حضور اب میں نے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم جاؤ، ہم نماز پڑھتے ہیں، تم جاؤ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں، آج معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ پیغام ہے، محبوب کی سیرت کا مطالعہ کرنا، مطالعہ کرنے سے ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہماری طبیعتیں، ہمارے رویے، ہمارے انداز زندگی، ہمارے طور ادوار، ہمارے اخلاق جو گراوٹ کا شکار ہیں، یہ پھر سے بہتری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ لیکن حل ایک ہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی سیرت کا، محبوب کی حیات طیبہ کو سامنے رکھا جائے۔ پہلے زمانے میں سنا کرتے تھے، ہماری دادی نانی بھی ہمیں بچپن کے زمانے میں ٹیلی ویژن اور یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھی، وہ سلانے سے پہلے ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور وہ کہانیاں بھی کیسی ہوتی تھی؟ عجیب کہانیاں، بڑی سونی سونی کہانیاں ہوتی تھی، اور وہ سنتے سنتے ہمیں میٹھی نیند آ جاتی، میٹھی نیند کی وادی میں چلے جاتے۔ لیکن آج نہ وہ سنانے والے رہے ہیں نہ وہ سننے والے رہے ہیں۔ آج ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ کاش کہ اللہ پھر وہی زمانہ مجھے لوٹا دے، پھر سے وہی زمانہ آ جائے اور پھر ہمارے بزرگ ہمیں صحابہ کی کہانیاں سنانے والے بن جائے، مصطفیٰ کے جھولے کی کہانیاں، مصطفیٰ کے پکوڑے کی کہانیاں، محبوب کے بچپن کی کہانیاں اور محبوب کے ہنسنے مسکرانے کی کہانیاں اگر سنانے والے بن جائیں تو پھر مزہ ہی آ جائے، لطف ہی آ جائے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے